السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جامعہ نعیمیہ کے تاریخی صحن میں ہم اس وقت موجود ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں نماز مغرب کی ادائیگی کی گئی ہے۔ بڑا خوبصورت لگتا ہے، سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے سبقت کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، لیکن بہت دکھ ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں میں سبقت لینے کے لیے آگے نکلتے ہیں۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم سے متقاضی ہے اور ہم سے چاہتا ہے، اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ ہم ہر تفرقہ، فساد، اناد، بغض، عداوت اپنے دلوں سے نکال پھینکیں، لیکن وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اس ادارے نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اتحاد بین المسلمین، علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، جن کا بار بار میں تذکرہ کرتا ہوں، بڑا غنیمت تھا ان کا دم، بڑے ہی مشفق المزاج تھے، مشفق المزاج بھی تھے، منکسر المزاج بھی تھے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ کوئی ان کو دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم دین آ رہا ہے۔ ویسے تو کسی بھی عالم دین کی انکساری کو دیکھ کر یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، عالم دین کا تو مطلب ہی عجز و انکسار کا پیکر ہوتا ہے، لیکن کیا کہیے کہ آج ہمارے یہاں معیار یہ نہیں رہا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں معیار یہ ہوتا تھا، اور کسی کو اگر برا نہ لگے تو میں یہ عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ احادیث مبارکہ میں تو ان عالموں کا ذکر ہے جن کی پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے، جن کے پیٹ پیٹ سے لگے ہوئے، لیکن آج جو علماء ہیں ان کی توندیں اتنی بڑی بھی ہوتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو کہاں رکھیں۔ اور ان کا تقویٰ، ان کے رات رات بھر عبادت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پیٹ پیٹ سے جا لگتے تھے، لیکن اب صرف پیٹ ہی پیٹ ہوتے ہیں، پیٹ تو دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ تقویٰ تھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کا سلیقہ اور طریقہ تھا۔ اور میں جب بھی ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کو دیکھتا، میری ان سے ملاقاتیں اتنی نہیں ہو سکیں، ایک دو ملاقاتیں ہوئیں، لیکن جب ان کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہتا تھا۔ اور چھوٹا بہت ہوں تو میں وہ دور نہ پا سکا جو مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، اور یہ سب نسبت مراد آباد کی ہیں۔ حضرت مفتی نعیم مراد آبادی، جن کا ایک اتنا بڑا کردار ہے ناظرین کرام، علم و ادب کے معاملے میں، تفسیر کے معاملے میں، تحقیق کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، اور جو انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ تو اس کا تو میں اگر ہم کئی پروگرام کر ڈالیں حضرت کی خدمات پر تو شاید ہم اس کا احاطہ نہ کر سکیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ساتھ جو ہستی اس وقت موجود ہیں، پیر سید کرامت علی شاہ صاحب، ایک نکتہ بڑا اٹھتا ہے ناظرین کرام، اور کچھ لوگ ہیں جو خانقاہی نظام کے دشمن بنے ہیں، اور ان کو خانقاہوں میں جو صوفی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اچھے نہیں لگتے، بھاتے نہیں ہیں وہ، جبکہ ان کا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی کٹیا تو محبت کی کٹیا ہے، پیار کی کٹیا ہے، اس میں تو ہر آدمی داخل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ کٹیا بھی نہیں اچھی لگتی۔ اور چونکہ سب کے اپنے اپنے برانڈ کا آج کل اسلام ہے، تو جس کا جیسا اسلام ہے وہ اس کی ویسی تشریح کرتا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف جب بھی کوئی آواز اٹھی تو اس کو دبانے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خانقاہوں سے ہمیشہ آواز بلند ہوئی ہے۔ میں پیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کرامت علی شاہ صاحب سے، کہ آج ہمارا خانقاہی نظام اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ آج ہمیں وہ پیر نظر کیوں نہیں آتے، وہ مشائخ عظام دکھائی کیوں نہیں دیتے جو کسی بھی غلط بات پر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ چپ نہیں رہتے تھے؟ لیکن آج ختم نبوت کی بات ہو تو خانقاہوں سے آواز نہیں اٹھ رہی، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو خانقاہوں میں خاموشی طاری ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم پیر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ حالات ہیں کہ خانقاہ نظام بہت یعنی تبدیل ہو چکا ہے۔ پہلے جو بھی شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو اس پر سب سے پہلے ریاکشن جو تھا وہ خانقاہ نظام کی طرف سے ہوتا تھا، خانقاہوں کی طرف سے ہوتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو تصوف ہے جی اس کو ایک غلط رنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، درست فرما رہے ہیں۔ اور کتاب و سنت سے کوئی کنٹروڈکشن دکھائی جا رہی ہے صحیح کہہ رہے ہیں، کہ جیسے کتاب اللہ اور سنت رسول کچھ اور ہے اور تصوف کچھ اور ہے۔ کچھ اور بنا کے پیش کیا جی، جاتا ہے۔ تو اس کی یعنی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ کچھ لوگوں کا بے جا تعصب بھی ہے
باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت بھی آواز اٹھانے والے لوگ تو ہیں، لیکن بہت کم رہ گئے، اس لیے وہ منظر عام پہ نہیں آتے، یا باطل قوتوں کی وجہ سے وہ دب جاتے ہیں، یا ان کا جو اصل جو ان کا انفلوئنس ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہیں نہیں ہیں تو کیا صحیح لوگ، سمجھتے ہیں آپ لیکن خانقاہوں کی کتنی ضرورت ہے اس وقت، یعنی ان حالات میں جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں خانقاہی نظام کی یا ان مشائخ اور ان علماء کی اور ان اولیاء کی اس وقت کتنی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، اور ہر دور میں اللہ عز و جل کے ساتھ مخلوق کو وابستہ کرنے کے لیے صوفیاء کرام نے ہی کردار ادا کیا، علماء حقہ نے کردار ادا کیا، اور اس وقت بھی ضرورت ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جن صوفیاء کرام نے پہلے یہ کام کیا ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور کتاب و سنت کو اپنایا جائے، پھر ہی یہ کام ہوگا، وگرنہ ان کی تعلیمات سے دور رہ کر یا شریعت مطہرہ سے دور رہ کر تو یہ چیز ممکن نہیں. خانقاہوں کی بربادی کا جو مین ایک وجہ ہے وہ یہ بھی ہے اس میں کہ اس وقت کتاب و سنت یا ترویج شریعت کی طرف توجہ کم ہے، اور ذاتیات کی طرف اور شخصیت پرستی کی طرف زیادہ توجہ ہے. یہی وجہ ہے خانقاہوں کے برباد ہونے کی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ بالکل کمزور ہوتے ہیں اور شخصیات مضبوط ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. پہلے کسی شخصیت کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، پھر جب وہ کوئی غلط کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. چاہیے یہ کہ ادارے کو مضبوط کریں، خانقاہ کو مضبوط کریں. یعنی میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقت نہیں ہے جس کی ٹہنیاں شریعت کے شجر پہ نہ ہوں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی شریعت بہت ضروری ہے، پھر طریقت ساتھ ساتھ. شریعت کے بغیر تو گزارا نہیں. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت مغز ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہی شریعت مغز ہے. حالانکہ بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے، اور سطحی جو صوفیاء ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں، یا جو متصوفین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مغز ہے. لیکن حضرت مجدد کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت ہی مغز ہے، کیونکہ طریقت بغیر شریعت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے وہ طریقت نہیں جو شریعت سے کنٹروڈکٹ ہو. اس لیے ایسے تصوف کی ضرورت ہے، اور اسی سے خانقاہی نظام کا احیاء ہو سکتا ہے. لیکن آپ امید رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ جی انشاءاللہ. اس وقت کافی جو مشائخ ہیں ان کے اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور کچھ جیسے آپ بھی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ رات کو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب گفتگو فرمائی تھی تو اس حوالے سے اب کافی ایک یعنی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا تو یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. علماء سے کیا توقعات ہیں مفتی صاحب آپ کو؟ آپ نے تو اس جامعہ نعیمیہ میں کئی علماء بنتے دیکھے ہیں، اور پھر وہ فارغ التحصیل ہو کر آگے بڑھا، اور آپ کی چونکہ نعیمین ایسوسیشن ہے تو بہت آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے. کچھ ہے توقعات علماء سے، یا بس یہ عالم بننے کے لیے آئے تھے اور بس پھر چلے گئے؟ اس میں جب والدین اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرواتے ہیں تو اس کے پس منظر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جب ایک اسٹوڈنٹ کو داخل کروایا جاتا ہے، جب داخل کروایا جاتا ہے تو کچھ کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ دین کا صحیح عالم بنے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کرے اور امت کو وہ میراث تقسیم کرے، امت کا رہنما بن کر، ہادی بن کر. چونکہ علماء کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیست نبوت کے جو مقاصد ہیں اور بیست نبوت کی جو ذمہ داریاں اللہ قدوس نے قرآن عزیز میں بیان فرمائی ہیں، ان میں ابتداً جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن کی آیات کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے ساتھ پھر ویزکیہم ہے. اور اسی لیے علماء اور مشائخ یہ دونوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نائبین اور ورثاء ہیں، یہ تعلیم میں اور وہ تزکیہ میں. اور مدارس اور خانقاہیں یہ جب تک ساتھ ہیں تو دین کا نظام اور یہ ہماری رہنمائی یہ ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. ایک جمع ہونا شرط ہے. اب علماء چونکہ میں نے عرض کیا کہ بعد کا مقصد تو خالص علم دین پڑھنا ہے، بعد حالات سے دیگر ہو کر بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا تو اس وجہ سے مدارس میں آ جاتے ہیں.